مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، جس میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ بیوی اس لیے ہے کہ اس سے اولاد حاصل کی جائے اور وہ خاوند کے سکون قلب کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ اس کا گھر سنبھالے، اسے آرام پہنچائے، اس لیے نہیں کہ خاوند کو یا اولاد کو کما کر کھلائے۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ بیوی بچوں کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، اگر اس کے برعکس کیا گیا تو فطرت اور قانون الہی کے خلاف ہوگا۔ مگر آج دیکھا جائے تو دنیا میں بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو یہ اس زعم و عام میں ہے کہ ہم کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہم گریجویٹ کریں گے، اس کے بعد ہمیں نوکری ملے گی، نوکری کے دم پر ہم اپنی پرورش کریں گے، اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ تو یہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں غور اس بات پر ہمیں کرنی ہوگی کہ اگر اس کے برعکس کیا گیا تو فطرت اور قانون الہی کے خلاف ہوگا، اور اس میں کبھی نہ برکت ہوگی اور نہ ہی کامیابی ہوگی۔ اور ایسا بارہا مشاہدہ میں آیا ہے کہ جو عورتیں خود کفیل ہوتی ہیں، خود پیسہ کماتی ہیں، وہ اپنے مردوں کے حقوق سے بالکل نابلد ہوتی ہیں اور اپنی جو ہے پیسے اور اپنی نوکری اور اپنی مالی استطاعت اچھی ہونے کے باعث اپنے مردوں سے دور رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ غلط راستہ چن لیتی ہیں اور غلط بے راہ روی کے شکار ہو جاتی ہیں۔ یہاں اسلامی ماں اور بہنوں کو غور کرنی چاہیے کہ جو شادی شدہ ہیں کہ کیا آپ اپنے منصوب کی وحشت دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی ہیں، پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں کہ نہیں، اپنے بچوں کے ابو کی انسیت اور آرام کا سبب بن رہی ہیں یا معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اگر الٹ ہے تو اپنی سمت جو ہے درست کرنی چاہیے اور صحیح راستے پر گامزن ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تھا تو شیطان نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ مردود ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں جانے کا حکم ہوا، اور ابھی یہ حوا کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کسی چیز سے انسیت اور راحت محسوس نہ فرمائی۔ جنت میں بہت ساری چیزیں تھیں مگر کسی چیز سے آپ کو انسیت حاصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت تک کوئی چیز نہ تھی جو آپ کی طرح انسان ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری فرمائی، پھر آپ کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی سے جسم سے جو ہے چھوٹی پسلی کو الگ کر دی گئی اور اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا عورت۔ فرمایا تم کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ مجھ سے انسیت اور راحت محسوس کریں۔ بات بالکل صاف اور آیا ہے کہ عورت صرف اور صرف اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان سے جو ہے انسیت حاصل کی جائے اور ان سے آدمی کو فرحت محسوس ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا
نکاح ہوا اور منع کر دیا گیا کہ آپ لوگ اس کے اندر رہیں، یعنی جنت میں رہیں۔ قرآن مقدس میں جو ہے سورہ بقرہ میں یہ بات ہے، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک و ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا جس سے ہم نے تجھے منع کر دیا ہے کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ بات، یہ خیال رہے کہ یہ وہی جنت ہے جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، جس میں آپ رہ رہے ہیں، اگرچہ اس میں ہمیشگی ہے، یعنی جو شخص جنت میں جائے گا پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ کبھی اس سے باہر نکلنے کا اسے حکم ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب ثواب کے لیے اس میں داخل ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کا وہاں رہنا ثواب کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک خاص وقت کے لیے، معین اور مقررہ وقت کے لیے تھا۔ پھر انہیں زمین پر تشریف لانا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا ہی فرمایا تھا زمین کا خلیفہ بنا کر۔ قرآن مقدس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہ رب نے فرمایا۔ لہذا یہاں تشریف لا کر آپ کو ایک مدت تک امور خلافت سر انجام دینے تھے، اسی وجہ سے اللہ کی مشیت کے مطابق جب تک ان کا جنت میں رہنا مقدر رہا وہاں رہے اور پھر زمین میں تشریف لے آئے۔ وہ ایک جو ہے شیطان کا ایک مکر تھا، ایک دھوکہ تھا، اس نے جو ہے اللہ کی قسم کھائی۔ آدم اور حوا نے سمجھا یہ سب سے پہلی قسم جو شیطان نے کھائی تھی، اس سے قبل جو ہے اللہ کا نام لے کر کسی نے قسم نہ کھائی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بات سچ کہتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا قسم کوئی نہیں کھا سکتا، کیونکہ ابھی تک کوئی کھایا ہی نہیں تھا، کہ جھوٹی قسم کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اس بنا پر جو ہے آپ اس کے دام میں آ گئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سرزمین پر ایک پہاڑ پر اتارا اور سیدتنا حوا رضی رحمت اللہ علیہ کو جدہ میں اتارا۔ کہا گیا کہ آدم نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کے طرف سر نہیں اٹھایا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی نعمتوں کے فوت ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے 200 برس تک روتے رہے اور 40 روز تک انہوں نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کچھ پیا تھا، یعنی 40 روز تک آپ اور آپ کی اہلیہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ اس قدر جو ہے اپنی جو ہے اس چھوٹی سی بھول پر نادم اور شرمندہ رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آدمی ہیں، آدم کے اولاد ہیں، تو اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ ایک خاص عبادت ہے اور توبہ کرنے سے عبادتوں میں نخار پیدا ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بہرحال اس سرزمین پر آنے کے بعد کہاں سری لنکا اور کہاں جو ہے حضرت حوا کے آمد کا مسکن، یہ
دونوں بہت دوری کا مسافت ہے، لیکن ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر حضرت آدم اور حوا سے ملاقات ہوئی۔ اور علامہ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضحاک کا ایک قول ہے کہ حضرت آدم اور حوا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، یعنی انٹروڈکشن، پہچان ہوئی۔ اس لیے اس دن کا نام عرفہ رکھا اور اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور ناظرین اکرام، اس بات کو یاد رکھیں، حضرت آدم نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جو ہے ایک مدت کے بعد جو ہے دونوں کی ملاقات ہوئی اس زمین پر۔ اب ملاقات ہونے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے پھر اللہ کا گھر تعمیر فرمائی۔ بعد کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کے سب سے پہلی جو تعمیر ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے فرمائی تھی، سب سے پہلی تعمیر، جس میں ام البشر حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں رہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر کی ایک روایت میں سنا دوں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرا گھر بنائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جگہ کی نشاندہی فرما دی، یہ جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ سے مٹی کھودنے لگے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے باہر نکال دیتی، اور اس طریقے سے دونوں مل کر کے جو ہے اللہ کی مقدس گھر کو تعمیر کرنے لگے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم جو ہیں اور حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ زمین پر آمد کے 100 سال یا 120 سال کے بعد اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا، اور ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ اس طرح سے 20 مرتبہ کے حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے، جبکہ سیدنا سیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام کے ساتھ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال میرے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم اور حوا کے ساتھ جو ان کی رفاقت رہی ہے اور ان سے جو بچوں کی ولادت ہوئی، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے دور حیات میں ہی ان کے اولاد نسل در نسل چلتی ہوئی 40,000 اور ایک قول کے مطابق 4 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس قدر انس اور محبت کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر اور جس طرح سے ان دونوں نفوس قدسیہ سے امتحان لینا چاہا اور خلافت لینی چاہی، انہوں نے اسی قدر جو ہے اس سرزمین پر خلافت کی، اور طویل ترین رفاقت کے بعد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر کتنی تھی؟ ایک بیان میں آتا ہے کہ 1000 برس تھی، یعنی 1000 برس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، ظاہری وفات۔ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھی، قبر بنائی اور پھر تدفین بھی کی۔ بعد میں آپ کی اولاد سے فرمایا، یا بنی آدم ھذہ سنتکم فی موتاکم فکذاکم
ففعلوا، اے اولاد آدم، فوت شدگان کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں یہ تمہارا طریقہ ہے، اسی طرح کیا کرو۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ علیہ بھی انتقال فرما گئی۔ اس سے حاصل یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی، اور پھر جو ہے تجہیز و تکفین کا بھی کام کیا ان لوگوں نے، اور انہی لوگوں نے جو ہے یعنی فرشتوں ہی نے جو ہے یہ تلقین بھی کی کہ اے آدم کے اولادوں، تمہاری مرحومین کی وفات کے بعد اسی طریقے سے تمہیں غسل دینا ہے اور کفن دینا ہے، اور اسی طریقے سے تمہیں جو ہے دفن کرنا ہے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنی۔ تو پہلے حضرت آدم گئے، پھر حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ ام البشر یعنی مومنوں کی ماں حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ کے پاس جبل ابو قبیس کے کسی غار میں دفن کیا گیا، جبکہ ایک علامہ حافظ تقی الدین محمد بن احمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس غار کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ آخری پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا دونوں کے درمیان کتنی انسیت اور محبت رہی کہ دونوں ایک ساتھ مل کر 1000 سال کی زندگی گزاری، مگر کہیں کسی تاریخ میں کوئی یہ ذکر نہیں آتا کہ آپ کے درمیان کوئی اس طرح کی بات ہوئی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، بلکہ اتنے ذوق اور شوق اور محبت اور انسیت کے ساتھ رہے کہ ہر دعا کرنے والا عالم اس بات کی دعا کرتا ہے، یا اللہ، نکاح پڑھاتے وقت دعا کرتا ہے، یا اپنی بیٹی کی شادی کے وقت دعا کرتا ہے، اپنے بچے کی شادی کے وقت یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان میں آدم اور حضرت حوا کی محبت عطا فرما۔ ان کے اصولوں سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اور ان کی زوجہ محترمہ سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کے لائق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے جو اپنی خطا اور لغزش پر جس طرح عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا تھا، اللہ پاک سے معافی کا سوال کیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ خطا قصور کو اپنی طرف نسبت کرنا اور نیکی اور خوبی کو اللہ پاک کی طرف نسبت کرنا سنت پیغمبری ہے۔ نیز اس میں ہمارے لیے تربیت کا بہت بہترین نمونہ ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم اور پشیماں ہوتے ہوئے فوراً رب کریم کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے اور اعتراف جرم کرتے ہوئے انتہائی لجاجت کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے، کہ یہی انبیاء کرام کی تعلیم ہے، اور ان حضرات نے باوجود معصوم ہونے کے محض کوئی خطا یا بھول ہو جانے کی بنا پر اس طرح ندامت اور پشیمانی کا اظہار فرمایا اور ایسی عاجزی اور انکساری اختیار فرمائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آدم اور حوا کی جو محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان محبتوں کا صدقہ تمام دنیا کے جوزین میں عطا فرماتے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، جو آپ نے ہمیں اور ہمارے سامعین کو بڑے اچھے زندگی جینے کے جو ہنر ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی اچھی باتیں ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کل مفتی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام آمین۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔